میری تھائی لینڈ میں جب میں ایک بار گیا تھا 2022 میں، تو وہاں پی ایچ ڈی اسکالر سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے پاکستانی تھے، وہ تو ہمارے بیان میں آئے تھے. بیان کے بعد میں ان کو لے کر بیٹھ گیا، تو میں نے پوچھا آپ کس چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کلائمیٹ چینج پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. میرا یہ فیوریٹ ٹاپک تھا کیونکہ ہم ان دنوں ہی پلانٹیشن شروع کر رہے تھے. میں نے ان سے بڑے سوالات کیے، میں اس کا لبے لباب پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتا ہوں. میں اس وقت زیادہ اس لیے نہیں کھول رہا تھا کہ میں نے کہا یار خوف نہیں پھیلانا چاہیے، مگر اب وہ ساری باتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں ود ان 3 ایئرس. انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے مری کی برف باری کو اسٹڈی کیا، یعنی ہر ڈیزاسٹر پر وہ ایک فائل بناتے تھے. صحیح. بیٹھے تھائی لینڈ میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی کی بارش پر پوری فائل بنائی، پوری اسٹڈی کی. ہم نے مری کی برف باری، آپ کو یاد ہوگا ایسی برف باری پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور لوگ گاڑیوں میں کئی لوگ شہید ہو گئے تھے. پھر اس سے تھوڑے دنوں پہلے کراچی میں ہیٹ ویو آیا تھا، 1200 لوگ شہید ہوئے. ہم نے اس پر پورا وہ پلان کیا، اور اس کے بعد 2022 کا ایسا سیلاب آیا جس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے سندھ اور بلوچستان میں. میں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ وہ کچھ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. اچھا، میں ان کی باتیں سن کے تھوڑا سا حیران ہو. پھر میں نے بہت سارے ان سے سوالات کیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کچھ دیکھیں گے جو آپ نے دیکھا ہی کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے کہہ لیں پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو چکا ہے کہ جو ملک کلائمیٹ، ہمارا جو خطے کی جو لوکیشن ہے نا، وہ کلائمیٹ ڈس آرڈر میں زیادہ افیکٹڈ ہے. اگین میں نے اس کو دوبارہ بتا دوں، ہمارے پاس تو اتنی فیکٹریاں نہیں ہیں کہ ہم نے فیکٹریاں لگا کے اتنا دھواں نکال دیا کہ ہمارا ڈیزاسٹر، ہم نے کلائمیٹ خراب کر دیا. ہمیں آس پاس کے ملکوں کا جو پرابلم ہے، کیونکہ آسمان تو سب کا ایک ہی ہے نا، تو وہ آس پاس کے ملکوں کا پرابلم بھی ہمارے ملک کو جھیلنا پڑ رہا ہے، ہمارے حصے میں آ رہا ہے. ہماری لوکیشن ایسی ہے، اسی وجہ سے عالمی ادارے مدد کیوں کر رہے ہیں. تو پوری دنیا میں ہماری حکومت جا کے بات کرتی ہے. میں نے ایک بار پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپیچ سنی تھی آج سے کچھ سالوں پہلے. انہوں نے جا کر کلائمیٹ کے جو سب سے بڑے ادارے بیٹھے تھے ان کو آ کے کہا کہ ہمارا قصور کم ہے، مگر ہم زیادہ. 2022 کے سیلاب کے بعد ان کی سپیچ تھی، تو اس سپیچ کا بھی وہ یہ تھا کہ ہم اس کے حصے دار نہیں ہیں، آپ کا بھگت رہے ہیں، ہم افیکٹیز ہیں. اور بات ان کی ٹھیک تھی. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ہمارے اہل وطن کو کہ اس کو ہم نے اچھا پھر ادھر ہی میں نے پھر ان سے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے ایک تو بڑی پیاری بات کہی، اچھے مسلمان تھے نا، کہتے دیکھیں یہ تو سائنس کہہ رہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سب کچھ ویسے ہی بہتر ہو جائے گا. کہہ رہے بنی نوع انسان کے ساتھ ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا ہے کہ انسان سائنٹیفکلی تو ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہوتا تھا، اور اللہ پاک کوئی ایسی صورت بناتا ہے کہ وہ اس پرابلم سے نکل آتا ہے، چینج ہو جاتا ہے معاملہ. تو ایک تو اللہ سے ہی رحمت کی امید رکھنی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے ریزن میں سے ایک تو یہی جو پولیوشن ہے، گاڑیوں کی پولیوشن ہے، فیکٹریز کی پولیوشن ہے، ہم جو آگ لگاتے رہتے ہیں اور دھواں پھیل رہا ہے تو کاربن تو اوپر ہی جا رہا ہے. سیکنڈلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلانٹیشن، جتنی زیادہ پلانٹیشن کریں گے اتنی زیادہ جناب آپ کو یہ بہتری آ جائے گی. یہ درخت صرف آکسیجن نہیں دیتے، یہ سیلاب کو بھی روکتے ہیں، آپ کو آنے والے پتھروں کو بھی روک لیں گے نا. جتنے درخت ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ تو سہارا بنیں گے. پاکستان کی اگر آپ شمالی علاقہ جات کی کچھ ویڈیوز دیکھیں نا، تو نئی لیکس ڈسکور ہو رہی ہیں کہ جناب نئی خوبصورت لیک بن گئی پورے برف کے درمیان ایک چھوٹا سا پیالہ. لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب نئی لیکس ڈسکور ہو رہی ہیں. یہ ڈینجرس ہے، یعنی یاد رکھیے وہاں پانی نہیں تھا. میں آج ایک تحقیق سنی کہ جو سیاچین گلیشیئر ہے وہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں -50-40 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. وہ پانی بوائل کر کے، برف کو بوائل کر کے پانی پیتے ہیں. کہتے ہیں اب بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی فورسز والوں نے بتایا کہ وہاں اب لیکس بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اور اگر یہ جتنی لیکس بن رہی یہ بہہ پڑی تو کہاں جائیں گی؟ یہ واپس آبادی کی طرف آئیں گی نا، نیچے کی طرف آئیں گی. تو اس کا مطلب سب جگہ تبدیلی ہو رہی ہے. تو اب ذہن یہ بنانا چاہیے. میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے، یہ آسان نہیں ہے. ہم شہر والے لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کہیں بھائی آپ تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ آپ یہ کیجئے کہ آپ کے گھر یہ بالکل جہاں پانی کا راستہ ہے اس کے بہت قریب نہیں ہونے چاہیے، تھوڑا دور بنا لیں. اب تو ہوٹلز تک بہ گئے کہ جن ہوٹلز کو بالکل پانی کے کنارے بنایا گیا، پانی بڑھا، ان بیچاروں کا کروڑوں روپے کا لاس ہو گیا. تو تھوڑا سا لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اور کیونکہ اگر زیادہ پانی آ گیا تو آپ کم از کم کسی اونچی جگہ پر ہوں. اللہ محفوظ رکھے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ نہ سمجھے کہ یار ہم تو پہاڑی علاقوں میں نہیں رہتے، کلاؤڈ برسٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی آفت کہیں بھی آ سکتی ہے. جن کے گھر بہ گئے، جن کے کاروبار بہ گئے، اللہ سب کو بہترین نعمت بدل دے اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرا گھر سلامت ہے تو میں کسی کا گھر بنا دوں تو گھر بھی میرا سلامت رہے.